نہ حرام ہے. ماشاءاللہ آپ بولا کریں, ہمارے ساتھ رہیں, چلیں لگے. تو بہرحال لیکن وہ اس پوائنٹ پہ آیا نہیں. کہنے لگا کہ اصل میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ آپ ان کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہم نے کہا پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ ابھی جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ بولے اصل میں ہم تشریح کی ضرورت ہے. ہم نے کہا تو پھر یہ حضرت جہاں جہاں یہ کتاب جا رہی ہے اس کی تشریحات آپ جا کر کے سب کو سنائیں گے. المہم غرض کہنے ایک بات لمبی ہو گئی اور ادھر ادھر چلی گئی, اور وہ حضرت جو ہمارے جذبات میں بیٹھے تھے جناب علی, انہوں نے کہا تم کو میں اب یہاں, اب وہ بھڑک گئے. وہ کہنے لگے میں تم کو یہاں سمجھوں گا, تو گالی بکتا ہے, ہندوستان میں یہ کرتے ہو, تم گالیاں دیتے ہو اہل حدیثوں کو اور قتل کا حکم دیتے ہو. کہنے لگا کہ نہیں اللہ کی قسم میں ایسا تو نہیں کرتا, اور اگر ایسی بات ہے تو ہماری کیسٹ اگر ہے تو ہم کو لا کر کے پیش کرو, اگر اس میں ثابت ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ یقیناً میں نے کبھی گالی نہیں دی ہے, میں نے کسی کو برا نہیں کہتا ہوں, میں بہت اچھا. اتفاق سے ابھی میں جدے سے آیا, پچھلے ہفتے جو میں جدے میں گیا تھا, بنگلور سے ہمارے ایک دوست آئے تو بامبے ہوتے ہوئے انہوں نے 2 کیسٹیں لائی اسی نجس گیاوی کی, بہاری بابو کی, اس کو بہاری بابو کہہ لو نا, بہاری بابو کی 2 کیسٹیں اس نے لائی ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سنیں. میں نے جدے میں سنی, اے کیا گالیاں چھانٹ کے دی ہیں, اللہ اس کی زبان, کہتے نا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب, کتنے شیریں, غالب نے کہا تھا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب, گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. ماشاءاللہ عبداللہ صاحب دیکھ رہے لکھنؤ کے پڑے ہوئے ہیں نا, اس لیے ان کو پتا ہے اچھی طرح سے, گالیاں کھا کے بے مزہ نہ رہا. وہ ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں بھائی, ہمارے شیخ عبداللہ ندوی ہیں وہ, تو گالیاں کھا کے ان کا بھی بڑا عجیب و غریب کہانی ان کی بھی ہے. اور باقاعدہ ندوۃ العلماء کے اندر استاد سے ایک طالب علم نہیں برداشت کر پاتا ہے. ندوۃ العلماء کے اندر ایک استاد تھے, انہوں نے بتایا, استاد تھے اس وقت, ان کا مطلب بچپنے کا زمانہ تھا سمجھیے. تو ایک مولوی بڑے متعصب ہوتے, درسوں میں یہ کاٹتے بہت ہیں. تو کسی مولوی کو جو درس پڑھا رہا تھا, وہ کون سا سبجیکٹ تھا شیخ؟ ہدایہ, جس کے بارے میں لکھا ہوا ہدایہ کل قرآن, ہدایہ قرآن کی مانند ہے. وہ فقہ کی کتاب مارکۃ الآرائن کی, اور جس کے اندر بہت ساری باتیں بہرحال چھوڑیں. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اہل حدیثوں کے ہاں منی کھانا جائز ہے. انہوں نے کہا اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے, اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے, تو پھر وہ کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ کہا. اب ظاہر ہے کہ اس میں اہل حدیث بچے بھی ہوتے ہیں, وہ برداشت نہیں کر پائے. عبداللہ صاحب کو برداشت نہیں ہوا. عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ وہ پاک ہے تو اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ آپ کے یہاں 1 درہم بھر, انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ کے مذہب میں فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 1 درہم بھر پیخانہ اگر جسم پر لگا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے, تو اس کو آپ چاٹیے. صحیح بات ہے نا. لیکن اس مولوی کو برداشت نہیں ہوا, نکال دیا گیا بھائی ندوۃ العلماء سے, باقاعدہ فصل سے نکال دیا گیا, تم ہمارے کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ, اینٹ کا جواب پتھر سے ملا, اس کو چوٹ لگی دل میں کہ یہ میں استاد ہوں, یہ شاگرد ہے, اس نے یہ جواب کیسے دیا. لیکن نہیں, ایسے جوابات ان کو ملیں تو پھر یہ بلبلاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے قتل کے باقاعدے چیک جاری ہو رہے ہیں اس وقت, ہمارے قتل کے باقاعدے فرمان جاری ہو رہے ہیں, اور مجھے انتظار ہے کب امیر تبلیغی جماعت ہمارے قتل کے فرمان ان بیچارے بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے چیک جاری کریں. اس کا انتظار ہے. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے فیکس آیا ہے, انگلش کے اندر فیکس آیا کہ اگر تم ہمارے علماء کے خلاف بولتے رہے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ہم نے کہا ماشاءاللہ, چلو اچھا ہے بھائی, راہ شہادت ہمیں اس منزل میں ہوں, اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. مجھے اس کا غم نہیں ہوگا کہ میری جان چلی جائے گی, لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارے وہ بھائی جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں, جو بیچارے گمراہیوں کے اندر دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کم از کم تمہارے ان چہروں کے اوپر جو خوبصورت نقاب ہے جو میں نوچ کر کے پھینک رہا ہوں, اس کو دیکھ کر کے کم از کم صحیح راستے پہ تو آئیں گے. تم ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دو, یہ تو ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کیسٹ آئی, اب میں نے سنی تو ایسی میڈک بجو پتنی کیڑے مکوڑے اہل حدیثوں کو بامبے کے اندر اس نے تقریر کی ہے, مکمل یہی تقریر. تو ایک جگہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو حنفی, ہارے حنفی مذہب وہ مذہب ہے امام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مذہب ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ
کانا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کانا امت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا امت تھے، حنیفاً اللہ کے دین کی طرف مائل ہونے والے تھے. تو اس حنیف دین حنیف ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں جو دین حنیفی ہے، اور ہماری نسبت اس دین کی طرف ہے، اور ہمارا مذہب اسی دین کی طرف منسوب ہے. باقاعدہ وہ کیسٹ میں انشاءاللہ کبھی سنواؤں گا، وہ میرے پاس موجود ہے. میں حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا ابھی تک تو یہ چیلنج کسی بھی حنفی مولوی نے نہیں کی ہے جو ہے بہاری بابو نے یہ چیلنج کر دی ہے. بہاری بابو نے یہ چیلنج کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانین، یا ابراہیم جو ہے یہودی نہیں تھے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، اسی طرح سے وہ مشرک نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے. لیکن علماء دیوبند جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف کر کے اور کہتے ہیں کہ جناب علی ہم حنفی ہیں، اور حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، تو یہ تو ان کی کتابیں تو شرک سے بھری پڑی ہیں بھائی. یہ تو شرک کے ملغوبے ہیں جو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین؟ میں نے کہا یہ تو وہی مشرکین مکہ والی بات ہو گئی جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جس دین کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، تم شرک کیوں کرتے ہو؟ غیروں کے سوا اللہ کے سوا غیروں سے کیوں غیروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہو؟ اللہ کے سوا غیروں کو کیوں عالم الغیب مانتے ہو؟ اللہ کے سوا غیروں سے کیوں مدد طلب کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کیوں غیروں کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم تو ایسے نہ تھے. تو میں بھی یہی ان کو جواب دوں گا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہو ہم حنیفی ہیں اور اسی سے حنفی مذہب نکلا ہوا ہے، استغفر اللہ، تو امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی اور امام مالک یہ تمام سب کس ڈھرے میں گئے بھائی؟ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ حنیفی ہیں تو شافعی، مالکی، حنبلی یہ کس کھاتے میں گئے بیچارے؟ پھر تو اب ظاہر دین حنیفی کا جو الٹا ہے وہ کفر ہے. تو مالکی بھی کافر نعوذ باللہ، حنبلی بھی کافر نعوذ باللہ، شافعی بھی کافر نعوذ باللہ. ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ؟ میں نے کہا، مجھے بھی حیرت ہوئی. میں نے کہا بھائی ابھی تک تو حنیفن سے تو حنیفی آئے گا. حنیفن سے کیا نسبت ہوگی؟ حنفی تو نہیں ہوگی، حنیفی ہوگی. تو یہ حنیفی ہیں یا حنفی ہیں؟ اور حنفی، چلو اس میں کوئی شک نہیں ہے حنیفی نہیں یا حنفی ہیں. اور اگر حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حنفی، کوئی مائی کلال ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ کا نام حنفیہ تھا. حنیفہ یہ نسبت بھی امام صاحب کی طرف غلط ہے بھائی میرے. ابو حنیفہ کا باپ حنیفہ امام صاحب کی بیٹی کا نام تھا. انہوں نے امام صاحب کی طرف نسبت نہ کی، بیٹی کی طرف نسبت کی. ان کی نسبت بھی عورت کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس طرح سے یہ مولوی بیچارہ بہاری بابو کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام. الغرض اس کی بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر ان کا بھی آپریشن کروں گا، کیونکہ یہ بیچارے جو ہے موجودہ دور کے پیداوار ہیں. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ وہابی جو ہوتے ہیں وہ سلف صالحین کو گالیاں دیتے ہیں، سلف صالحین کو تم گالیاں دیتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تم نے ایسے مسائل گڑھ کر کے منسوب کیے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنیں تو ان کی چشم غیرت جھک جائے، ان کی پیشانیوں کے اوپر بل پڑ جائیں اور وہ انکار کر دیں کہ تم نے یہ مسائل کہاں سے گڑھ کر کے ہمارے اوپر جو ہے تہمتیں لگائی ہیں. تمہارا مذہب یہ ہے کہ تم اگر کوئی مریض ہے اس کے مرض کی شفا کے لیے سورہ فاتحہ پیشاب سے لکھ دو تو جائز ہے. یہ تمہارا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب، نعمان ابن ثابت جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ان کا یہ مذہب نہیں ہو سکتا. تمہارا مذہب میں کیا بتاؤں، تمہارے پول کھولوں، چھوڑو مذاہب، یہ مسائل چھوڑو، میں تو عقیدے کے مسئلے بیان کرنے پہ لگاؤں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے قبروں کے اندر سنتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے نومن مٹی کھود کر کے اور جو ہے باہر آ کر کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں. یہ تمہارے عقیدے ہیں. الغرض
تو برا تم کہتے ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو برا تم نے کہا کہ اس امت میں ایک دجال پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا, اور وہ محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, استغفر اللہ, امام شافعی کو تم نے برا بھلا کہا. اسی طرح سے امام شافعی کو جاہل اور غبی تم نے کہا. نور الانوار اپنی کتاب اصول الشاجی کے اندر, اس کے اندر یا نور الانوار کے اندر تم نے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غباوت کی اور جہالت کی اور جو ہے بیوقوفی کی نسبت کی ہے. تو تم سلف کو گالیاں دیتے ہو, تم سلف کے گستاخ ہو. ہم ائمہ رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں اور ائمہ رحمہ اللہ کے علمی ذخائر اور علمی مواد سے الحمدللہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جن کی باتیں قرآن و سنت سے ملی جلی ہوتی ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہوتی ہیں, ہم ان کی باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہیں. ان کی غلطیوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. ہم ان کی گستاخیاں نہیں کرتے, ہم بزرگان دین کی گستاخیاں نہیں کرتے. ہم تمہارے للو پنچو بنائے ہوئے جو بزرگ ہیں, تم نے جو بنائے ہوئے ہیں اپنے, جو ابھی بتاؤں قبروں کے اندر موجود نہیں اور حضرت مراقبہ کیے ہوئے بیٹھے, قبر کے اندر حضرت موجود نہیں اور حضرت قبر کے اوپر منڈی رکھ کے بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں. مردہ اٹھ کے قبر سے آ کے کہتا ہے ارے تو اس قبر کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا اس میں فلانے حضرت ہیں. کہنے لگے کھودا تو اس میں حضرت موجود ہی نہیں. کہنے لگے اور چلے گئے یا نہیں ہے. اور یہ کس کی کہانی ہے؟ یہ سب علماء دیوبند کے گرو گھنٹال حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی کہانی ہے. وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا, جو سب کے شیخ ہیں, مرید ہیں, اور میاں جی نور محمد کے مرید ہیں یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تمام سب میں بتاؤں گا. بہرحال ذرا ان کا یہ پردہ میں چاک کروں کہ یہ وہابی نہیں ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیوبندی وہابی نہیں ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ وہابی نہیں ہے. انہوں نے ریال کمانے کے لیے, پیسے اینٹھنے کے لیے مشائخ کو انہوں نے اپنے آپ کو وہابی کہنا شروع کیا, اور یہ بریلوی ان کو خامخواہ وہابی کہتے ہیں. ارے یہ تو تمہارے ہی میرے پھپھیرے بھائی ہیں, تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف نام کا ہے بس, تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تھوڑے بہت رسم و رواج کے سوا کہتے ہیں اور گزشتہ بزرگوں کو برا کہتے ہیں. اس تعارف کے بعد علماء دیوبند اور وہابیوں کے درمیان فرق عظیم اور بنیادی فرق ہر فرد بشر محسوس کر سکتا ہے. چلیں بھائی, یہ ایک مستانہ پیدا ہوا علماء دیوبند کا جو اس طرح سے اعلان لکھتا ہے, لیکن آج تک دیوبندی علماء اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دیوبندی علماء کو وہابی نہ کہے, بلکہ سنت رسول کا تابع ایک گروہ اور جماعت تسلیم کرتے ہوئے مسلک دیوبند اور علم دین کی اشاعت میں شریک ہو جائے. یہ سنت رسول کے تابع ہیں یہ لوگ. ہاں ابھی میں بتاؤں گا کون کون, اور میں بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ کیا یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے جو سنت رسول کے اپنے آپ کو تابع کہتے ہو. کہتے ہیں کہ وہابی تحریک کے خلاف علماء دیوبند کا فتویٰ, وہابی تحریک کے خلاف علماء دیوبند کا فتویٰ. کہتے ہیں ترجمان دیوبند حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہابی تحریک کے بارے میں علماء دیوبند کی رائے, مسلک اور فتویٰ فقہا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. اور وہابیت کا انکار اور تردید ایک کتاب ہے ان کی, حضرت سہارنپوری کی, خلیل احمد صاحب کی. اس کے اندر لکھتے ہیں الحکم عندنا فیہم, یعنی فیہم اے فی الوہابیہ, محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے. الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب الدر المختار وخوارج هم قوم لهم منع خرجوا عليه بتعويل يرون انه على باطل كفر او معصيه توجب قتاله بتعويلهم يستحل دماءنا واموالنا ويسبون نساءنا الى ان قال وحكمهم حكم البغاة, ثم قال وانما لم نكفرهم لكونه عن تعويل وان كان باطلا. وقال الشامي في حاشيته كما وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب, یعنی جس طرح خوارج ہیں اسی طرح اتباع محمد بن عبد الوہاب بھی ہیں. اتباع عبد الوہاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة, استغفر الله, اور 1000 بار استغفر الله, وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم. ثم اقول ليس هو ولا احد من اتباعه وشيته من مشايخنا وفي سلسلة من سلاسل العلم من الفقه والحديث والتفسير والتصوف واما استحلال دماء المسلمین واموالهم وعراضهم. اب وہ آگے تفصیلات ہیں. بہرحال لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک
ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، صاحب در مختار نے فرمایا ہے۔ اور خوارج ایک شان و شوکت والی جماعت ہے جنہوں نے امام پر اس تعویل سے چڑھائی کی تھی کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے۔ اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید کرتے ہیں۔ آگے فرما